پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغان رجیم کے مذاکرات میں ناکامی کے بعد اہم بیان دیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری سرحدی حدود کی اگر خلاف ورزی ہوئی تو ہم بھی پھر بھرپور حملہ کریں گے، افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو وہ ہم دیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان سے کل شام کو معاملہ مکمل ہوا ہے، سازشوں پر بھی یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ کابل کی نیت کیا ہے، کابل کی نیت میں فطور سب پر عیاں ہو گیا ہے، اور بھارت کے ساتھ جو انفلوئنس ہے باقاعدہ نظر آ رہا ہے۔ تو جناب ہمیں جوائن کیا ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، ڈیفینس اینالسٹ ہے۔ خالد صاحب گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو۔ سر خواجہ آصف تو پہلے سے ان کے بیانات آ رہے تھے، واضح طور پر وہ بیانات دے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم سوورنٹی وغیرہ نہیں، پھر تو ظاہر ہے آپ جنگ میں ہمارے ساتھ آئیں گے، تو اندر جا کر بھی افغانستان میں کارروائی کرنا پڑی دہشت گردوں کے خلاف تو ہم کریں گے۔ بہت شکریہ نادیہ زہیب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے یہ جو سچویشن رائز ہوئی ہے یہ ہمارا کیا ذرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ پاکستان نے پوری کوشش کی، آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے اتنے جنازے اٹھائے شہداء کی، ظاہر ہے ہمارے پہ قرض ہوتا ہے خاص طور پر ان فیملیز کا جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے اتنا نقصان اٹھانے کے بعد جب حکومت پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بھی ایک پرائس امپوز کرنی ہے تو ہم نے ایک پریسیجن سٹرائکس کی شکل میں بہت میسو کیا، ایکوریٹ کیا اور ٹائملی ہم نے پھر ٹارگٹ کیا۔ اور اس میں بھی میں وہ پرائڈ نہیں لیتا جو ہم نے ہندوستان کی طرف پرائڈ لیتے تھے، کیونکہ یہ ہماری کمپلشن تھی، ہم نے اپنی سوورینٹی کی ایک قیمت جو چکائی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی۔ اور اس کے بعد ایک نوٹ کریں ایز اے اسٹوڈنٹ، اسٹریٹجی میں ایڈ کرتے چلوں کہ عام طور پر جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتے ہیں تو آپ سیز فائر نہیں کرتے، اور خاص طور پر گوریلا وارفیئر اور جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف سیز فائر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ری لوکیٹ کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اپنے ایسٹ چھپانے کا ٹائم مل جاتا ہے، کیموفلاج کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور ڈیسیو کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امن کے لیے ہم نے نہ صرف سیز فائر کیا بلکہ دوحہ میں پہلے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات ہونے کے بعد جب دوسرا راؤنڈ ہوا تو میں تھوڑا اپریہنسو اسی وقت سے تھا، کیونکہ ایسے مذاکرات میں اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا۔ ہوتا یہ ہے جو میری نظر میں وہی ہوا جو ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ایک نیگوسیشن ٹول کے طور پر یا ایک لیوریج کے طور پر وہ استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ یعنی ہم سے ایک لیوریج لینے کے بعد وہ شاید انڈیا سے شیئر کرتے تھے کہ ہمیں تو یہ سختی آ رہی ہے تو آپ ہمیں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے یا اس ٹینشن سے کیسے نکالیں گے، تو بہتر ایک ان کو لیوریج دے دیا جاتا تھا یا بارگیننگ چپ دے دی جاتی تھی، فائنینشیل کہہ لیں یا بہت ساری شکل۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، ابھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ ایسے حالات ہوں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے، کیونکہ ہم 40 سال سے انہی لوگوں کی پروٹیکشن کرتے آئے ہیں۔ میں ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ جب میری پہلی پوسٹنگ پشاور میں ہوئی تھی تو یہی افغان ریفیوجیز لاکھوں کی تعداد میں بارڈر کے پاس تھے، ان کے ٹینٹس تھے۔ افغانستان کی طرف سے جب سوویت یونین نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ان کے فائٹر جہاز ان کو بومنگ کے لیے آتے تھے، اور ہمیں پشاور میں مین ہماری ڈیوٹی ان دنوں ہوتی تھی انہی لوگوں کی پروٹیکشن کرنا۔ تو یہ وہ ایئر فورس ہے جو ان کو 40 سال نہیں تو کئی دہائیوں تک پروٹیکشن کرتی رہی ہے جب تک سوویت یونین وہاں تھا۔ تو وہی ایئر فورس اگر دوبارہ ان کے خلاف استعمال ہو تو میں خود بھی obviously نہیں چاہوں گا، اور ریلیکٹنٹلی ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن جب ظاہر ہے اپنے ملک کی سوورینٹی کا مسئلہ آ جائے تو مجبوری میں ایسا کرنا پڑے گا۔ جی خالد صاحب، بری خبریں تو آج صبح بھی ہیں، ان لوگوں کی جو تخریب کاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں، تو پاکستان آپ کے خیال میں کس قسم کا جواب دے گا اور کب دے گا؟ 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جعفر ایکسپریس کا بھی تھا، اس کے بارے میں بھی تھا۔ تو یہ ریپیٹڈلی ایسے اٹیکس چل رہے ہیں، ان کی طرف سے کہیں بھی کوئی گیپ نہیں آ رہا کہ جیسے اتنی زبردست ان کو کوئی بیکنگ مل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کرتے رہیں ایسی تخریب کاریاں، تو وہی بات ہے کہ ہم کب جواب دیں گے پھر، اور کس قسم کا جواب ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک کیش سٹاروڈ کنٹری ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے جو انسٹیبلٹی ہے وہی ان کو اسٹیبلٹی کرتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جتنی انسٹیبلٹی رہے گی، دنیا کے ملک ہمارے آتے رہیں گے، ہمیں کیش یا دوسرے انسینٹو دیتے رہیں گے، اور خاص طور پر مئی کے مہینے میں جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان بہت امبیرسڈ ہے، اس کے لیے یہ بہت آسان ایگریمنٹ یا سودا لگتا ہے کہ آپ افغانستان کی طرف سے ٹینشن کریٹ کریں، خود ایک ترشول نام کی اپنے ساؤتھ ایسٹ میں پاکستان کی ایکسرسائز کریں اور پاکستان کی مسلح افواج کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، دوسرا افغانستان کی اس طرف سے بھی یہ کرنے کی کوشش کریں کہ ٹو پرونگ ہمارے اندر ایک اسٹریٹجی وہ اپنائی ہوئی ہے۔ کیپیبلٹی وائز دیکھیے ہماری مسلح افواج کسی طرح بھی ڈیزائن نہیں کی جاتی کہ ہم 2 فرنٹ پر لڑیں گے، ہندوستان اسپیسیفک ہوتی ہیں، ہمارے وار آبجیکٹو ادھر بھی ہوتے ہیں، ہمارے سارے پلانز اسی طرف ہوتے ہیں، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت ہم نے دکھا دی ہے. ابھی ہمارے پاس جو ڈیٹا میں کنفرم کر سکتا ہوں, جو پچھلی اسٹرائکس بھی ہوئی تھی وہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ تھی کہ شاید 100 ٹارگٹ پرپوز کیا جاتا تھا تو اس میں سے 10 اپروو ہوتے تھے فائنل اسٹرائک کے لیے. وہ اس لیے کہ ہم بہت زیادہ ایکسٹینسو ہوم ورک کرتے تھے, اس کی سروے کرتے تھے, اس کی ریکی کرتے تھے, اس کا ڈیٹا, انفارمیشن, الیکٹرانک سگنل سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد کوئی اسٹرائک کلیئر کی جاتی تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم امپلسو تھے کہ کوئی اسٹرائک ہمیں کوئی کہہ دے کہ وہاں ہائیڈ آؤٹس ہیں طالبان کے تو جا کے اسٹرائک ہو جاتی تھی. ایسا نہیں تھا. تو ہم اتنے میلڈ کرتے تھے, اور ابھی بھی شاید میں یہی چاہوں گا کہ یہ میلڈ ہی کیے جائیں گے, کیونکہ ہم نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ ان کو بتانی تھی. شاید انہوں نے مس لیڈ کیا تھا ہمارے حوصلے کو بھی یا ہماری قابلیت. تو جہاں جہاں نظر آئیں گے ڈیٹا ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, جس کو کہتے ہیں میسو انفارمیشن ڈیٹا. ان کے ہائیڈ آؤٹس, ان کے ٹریننگ کیمپس, ان کے حجرے, ان کے سارے کمپاؤنڈز ہماری مسلح افواج کے پاس ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو. تو ان کو جب چاہیں گے وہ ٹارگٹ کر سکیں گے. لیکن میں پھر بھی دعا کرتا ہوں کہ ایسی سچویشن نہ آئے, کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت جو خوشی کی لہر ہے وہ ہمارے مشرقی بارڈر پر زیادہ ہے. جی سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو انفلٹریٹ کرتے ہیں, بارڈر بہت بڑا ہے, بارڈر پر سر کیا اسپیشلائزڈ کوئی حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں نا, اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ شہروں میں یہ آ جاتے ہیں, پھر ان کو انفارچونیٹلی فیسیلیٹیٹرز بھی مل جاتے ہیں, ابیٹرز بھی مل جاتے ہیں, ایڈرز بھی مل جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں بھی کامبنگ آپریشن مزید تیز کرنا پڑیں گے مین سٹیز میں, تاکہ ہم اس صورتحال کو روک سکیں. جی اب دیکھیے, یہ ٹرو پونگ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. ایک ہمیں انٹرنلی کرنا پڑے گا, بیکاز سب سے زیادہ کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم 3 فرنٹ پر لڑے. ایک ہم ہندوستان کے ساتھ لڑے, ایک ہم افغانستان کے ساتھ لڑے, اور ایک انٹرنلی لڑے. ظاہر ہے انٹرنل انہوں نے انفلٹریشن, جو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ان کے ویٹرز ہیں وہ اتنی جگہ ان کو سپیس دے چکے ہیں آلریڈی, جن کو فومنگ کرنا بہت ضروری ہے, ان کو فلٹر کرنا بڑا ضروری ہے. اور سب سے زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام افغان جو ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, لیکن ان کے گاؤں میں ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ انفلٹریٹ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے, کیونکہ موسٹلی ویپن سب کیری کرتے ہیں. تو یہ ویپنز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا کہ کون پیسفل ویپن کیری کر رہا ہے, کون دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ آن گوئنگ ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, اور اسٹینڈرڈ ایک پالیسی کے تحت میرا خیال ہے ہمیں بارڈرز پر بھی چیکنگ بہت اسٹرانگ کرنی پڑے گی. ایئر بورن سرویلنس وغیرہ بہت زیادہ ہمیں کنسنٹ کرنی پڑے گی. انمینڈ ڈرونز اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے انٹرنلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. بالکل. جی سر, گاڈ فاربڈ جنگ کی صورت میں افغانستان کی کیا لیوریجز ہیں, کیا ان کے ایڈوانٹیجز ہیں ان کے پاس, اور یا کیا کہتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے, ان کے پاس ایڈوانٹیج پہلی تو یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں, اور جس کو گوریلا ٹیکٹکس. جب بھی کوئی گوریلا ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے اس کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ ٹائم اپنی مرضی کا چوز کرتا ہے, ٹارگٹ اپنی مرضی کا چوز کرتا ہے, میتھڈولوجی یا طریقہ کار اپنی مرضی کا یوز کرتا ہے کہ اس نے سوئسائڈ کرنا ہے, کوئی اور فائر کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کنسنٹریشن اپنی مرضی کی کرتا ہے کہ کس لیول کا اس نے دہشت گردی کرنی ہے, سٹینڈ لون کرنا ہے یا بہت میسو ہے, یا ملٹری کا کوئی یونٹ پر جانا ہے. تو یہ انیشیٹو بہت زیادہ ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے. جو ان کے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی ایئر بورن یا ایئر فورس والا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے. ایئر پاور نہ ہونے کا بہت بڑا ایک ہمیں ان کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی سرویلنس کر کے, ریکی کر کے, ریکنفرم کر کے, ڈیٹا اکٹھا کر کے, اور بہت زیادہ پریسیجن اٹیک, یہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ پریسیجن اٹیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں خود ایئر ہیڈ کوارٹر آپریشنز میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ کر آیا ہوں کچھ آپریشنز جو پاسٹ میں ہم نے کیے تھے چند سال پہلے, وہ اتنے پریسائز ہوتے ہیں کہ آپ ٹائم بھی نہیں دیتے اور اس میں ایرر کا مارجن بھی نہیں. تو یہ میں دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس ڈومین میں نہیں لے جانا چاہیے. ابھی بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سینس پریویل کرے. بالکل بالکل دعا یہ. اچھا سر, ابھی یعنی جب ٹاکس ہو رہی تھی تب بھی کارروائیاں ہو رہی تھی, دہشت گرد آ رہے تھے, ان کو واصل جانب کیا جا رہا تھا. ابھی بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیاں کی ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. یہ 18 دہشت گرد واصل جہنم کی ہے, آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے. تو سر ہم تو خیر مستعدی کے ساتھ واچفل ہیں, تو ان کارروائیوں سے متعلق بھی بتائیے کہ آپ یہ بڑھ رہے ہیں, یعنی ان کی فریکوینسی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ. زہیب, مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا تھا, تو آپ نے جب کیوں ہی مئی کا بند ہوا تھا ہمارا سارا اسکلیشن ہندوستان کے ساتھ, ہم نے 7 جہاز ان کے مارے تھے,
तो आपने सवाल किया था कि अभी आपको वे फॉरवर्ड क्या लगता है, तो उसी वक्त मैंने अर्ज किया था कि देखिए वे फॉरवर्ड मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉरफेयर में जाएगा, क्योंकि बॉर्डर्स पर हवाओं में तो वो मुकाबला नहीं कर सके, 7 डाउन हुए, जमीन पर सफेद झंडे लहरा दिए, समंदरों में वो निकलने की जरूरत नहीं हुई, तो एक ही ऑप्शन बचती है, वो है प्रॉक्सी वॉर, यानी हमारे किसी दुश्मन को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और मैं मई में अर्ज किया और अब वही अनफोल्ड हो रहा है, क्योंकि इनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करते रहते हैं, वही लोग जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे होते हैं उन्हीं को ये फंडिंग करते रहते हैं। तो जब ये चाहते हैं उनको स्लीपिंग सेल्स को ट्रिगर कर देते हैं कि चलें जी अब आप एक्टिवेट हो जाएं और इतने पैसे और ले लें और ये आपका इंसेंटिव। ये इवन एग्रीमेंट हो भी जाए तो ये बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, जिसका मैं पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि कोमिंग की जा सके। जी एक और चीज मुझे बताइएगा सर, यानी इससे पहले जब अफगान वॉर हमने देखी तो इसमें एक बहुत ही एक बात तो ठीक नहीं, जिहाद का बड़ा उन्होंने जो है ना एज ए टूल लेवरेज इस्तेमाल किया उसको, कि जिहाद हो रहा है इस्तेमार की कुव्वतों के खिलाफ, इस्तेमार हमलावर है हमारे ऊपर, इस्लाम की कुव्वत और ये। लेकिन अब जो पाकिस्तान के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट किया है, अब ये टूल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अब हमारे इस मुल्क में पाकिस्तान में हम लोगों को किस तरीके से ये बताएं कि भाई ये दहशत गर्दी है जिससे हम लड़ रहे हैं, और जिहाद अगर हो रहा है तो हमारी तरफ से हो रहा है। जी जिहाद का तो ये आलम है कि वो फिर उस मुल्क में जाते हैं जहां मुसलमान वो आपको मानते ही नहीं है, आपको टेररिस्ट कहते रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी उनके मिनिस्टर गए थे फॉरेन अफेयर मुत्तकी साहब, और सारे उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए जाके। ये वही हिंदुस्तान है जो कहता था कि ये दहशतगर्द है, ये वही हिंदुस्तान है जो कहता था हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक किया टेररिस्ट ने, हम बदला लेंगे। ये वही है जिसकी बॉम्ब हुई एम्बेसी तो उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। ये वही है जिनका दानिश सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ तो हिंदुस्तान ने कहा तालिबान ने मारा है हम बदला लेंगे। तो आप नोट करेंगे ये उन्हीं के पास जाकर बैठ गए यूनाइटेड नेशन से स्पेशल वेवर लेकर, और वेवर इसलिए लेकर कि यही मुत्तकी साहब यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर 2001 से टेररिस्ट लिस्ट पर है, इसलिए वेवर लेना पड़ा इनको कि एक दहशतगर्द को आने की इजाजत दी जाए। आप इमेजिन करें कि कॉम्प्रोमाइजेस कहां कौन कौन कर रहा है। हम तो एक डिटरमिनेंट है और हमने तो ना इस्लाम का नाम एक्सप्लॉइट किया, हम तो कह रहे हैं हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी है, चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखा हो वो ब्रीच करेगा तो हम उसको टेक ऑन करेंगे। इट डज नॉट मैटर कि वो तालिबान के नाम पे आए या जिहाद के नाम पे आए या किसी के नाम पे आए, जब तक एक मासूम जाने जाएंगी तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। जी सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एयर कॉमोडोर रिटची साहब हमारे साथ हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला पर बात कर दी।